ایک مرتبہ نا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیتی سناتے ہیں. آپ بیتی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا جنگ تبوک کے موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، اور حالانکہ اور کسی جنگ کے موقع پر اتنا مال نہیں تھا جتنا جنگ تبوک کے موقع پر میرے پاس مال تھا. اور جنگ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں اپنی ذاتی تھیں، کافی سارا اور بھی مال تھا، زمین تھی، جائیداد تھی. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا تو حضور نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اور شدید قسم کی گرمی تھی. حضور نے صاف اعلان فرما دیا کہ جنگ تبوک کے لیے تیار ہو جائیں. اور مسلمانوں کی اتنی جماعت اس جنگ کے اندر شریک ہوئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجسٹر پر نام لکھنا مشکل ہو گیا تھا، اتنی تعداد. اور حالانکہ اس جنگ کے موقع پر اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا تو آسانی سے جناب علی وہ چھپ سکتا تھا، کہ اتنی کثرت تھی مسلمانوں کی کہ اگر کوئی چاہتا کہ میں نہ جاؤں تو وہ بالکل چھپ سکتا تھا. کہتے ہیں اتنی کثرت تھی مسلمانوں کی جنگ تبوک کے موقع پر کہ رجسٹر پر نام لکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ پھل بھی پک رہے تھے، اور میں نے ارادہ کیا کہ یار جنگ تبوک پر ضرور جاؤں گا حضور کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ذہن میں خیال آیا کہ یار صبح تیاری کر لوں گا. شام ہو گئی، تیاری نہ کر سکا. پھر چلو صبح کر لوں گا، پھر شام ہو گئی، تیاری نہ کر سکا. ایسے ہی دن گزرتے گئے، دن قریب آتے گئے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قافلہ روانہ ہونے لگا. پھر بھی میرے ذہن میں خیال تھا کہ یار میں گھوڑ سوار ہوں، کیونکہ آپ کمال کا گھوڑا دوڑاتے تھے اور تیر انداز بھی کمال کے تھے، اور کہتے تھے کہ گھوڑا دوڑاؤں گا اور پیچھے مل جاؤں گا. یہاں تک کہ قافلہ چلا گیا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ تبوک میں پہنچے نا تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کعب کدھر ہیں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کے پاس تو مال تھا، ان کو ان کے مال نہیں روک دیا ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے حضور، وہ بھلے آدمی ہیں. حضور خاموش رہے. وقت گزر گیا. کہتے ہیں کہ جب قافلہ چلا گیا، میں مدینے کی گلیوں میں باہر نکلتا نا، یا مجھے بوڑھے لوگ نظر آتے یا وہ لوگ نظر آتے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے جنگ پہ نہیں جا سکے، یا پھر مجھے وہ چہرے نظر آتے تھے کہ جن کے چہروں پر نفاق کا بدنما داغ تھا، یعنی منافق تھے. ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا مدینے کی گلیوں میں. کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے، حضرت کعب بن مالک خود اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی عادت مبارکہ تھی، سفر سے جب واپس آتے تو وضو کر کے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور وہیں پہ کچھ دیر ٹھہر جاتے. لوگ پھر آپ سے ملنے کے لیے وہاں آتے اور سلام دعا بھی ہوتی، سوال و جوابات بھی ہوتے. کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں رنج و غم میں تھا کہ یار جا نہیں سکا. اب کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا؟ اپنے خاندان والوں سے بھی مشورے کرتا رہا، رشتہ داروں سے بھی مشورے کرتا رہا، اور بھی کچھ لوگوں سے مشورے کیے. کسی نے کہا کچھ کہنا، کسی نے کہا کوئی عذر پیش کر دینا، کسی نے کہا کوئی عذر پیش کر دینا. اور جو جناب علی منافق تھے وہ کئی عذر پیش کرتے رہے. اور میں نے کہا کہ یار میں کیا عذر پیش کروں گا؟ خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں،
محمد آدمی کے دل کی بات جان جاتے ہیں. یار میں کیسے کہوں گا کہ حضور میں فلاں عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا. کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو کافی سارے لوگ گئے، ہر کسی نے اپنا عذر پیش کیا. کوئی کیا کہتا رہا، کوئی کیا کہتا رہا. حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ، وہ بھی جاتے گئے. کہتے ہیں کہ جب میں سامنے ہوا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے انداز میں مسکرائے اور فرمایا کعب. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حضور میں منافق نہیں ہوں، میں حقیقت بولوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب ادھر آ. قریب آئے، قریب بٹھایا. حضور نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا نہیں آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس گھوڑے بھی تھے، میرے پاس ساز و سامان بھی تھا، سب کچھ تھا. یا رسول اللہ بس سستی ہو گئی ہے مال کی وجہ سے نہیں آ سکا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کعب، اب آپ کا معاملہ میں تمہارے رب کے سپرد کرتا ہوں. جب آپ اٹھے نا تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بندہ بات چیت نہ کرے حضرت کعب سے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس سے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبھی کو چھٹکارا مل گیا جو جھوٹ بولتے رہے. میں نے سچ بولا اور مجھے میرے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اس سے کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی صحابی بات نہ کرے. یہاں تک کہ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. میں بازار جاتا کوئی بات نہ کرتا، کوئی چیز لیتا تو اشارے سے اٹھا دیا کرتے تھے بازار والے دکاندار. گلی میں گزرتا تو کوئی بات نہ کرتا تھا. مجھے ایسے لگا کہ مدینہ میرے لیے سنسان ہو گیا ہے. گلیاں سنسان لگتی تھیں، بازار سنسان لگتے تھے، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا، آپ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا. غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک ایلچی کو بھیجا، پرچی پہ لکھا ہوا تھا. وہ پوچھ رہا تھا کہ کعب کدھر ہے، کعب کدھر ہے. لوگوں نے اشارے سے کہا کہ وہ کعب ہے. کہتے ہیں میرے پاس آیا تو اس نے پرچی دکھائی تو پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کعب تجھ پر تیرے نبی ناراض ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، جائیدادیں ملیں گی، مال ملے گا، خوشی ملے گی، سب کچھ ملے گا. کہتے ہیں میں غصے سے اس پرچی کو تندور میں ڈالا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا مسجد کے اندر. مولا میرے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب کافر بھی کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، اتنا کمزور ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں بڑا رویا رب کی بارگاہ میں. پھر گیا، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا. ایسے ہی جناب علی 40 دن گزر گئے، 40 دن ایسے گزر گئے. کہتے ہیں کہ ایک دن نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ کعب سے کہو کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. اس صحابی نے جب آ کر پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا کہ طلاق دے دوں یا علیحدہ ہو جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں علیحدگی اختیار کر، طلاق نہیں دینی، علیحدگی اختیار کر، اپنی بیوی بچوں کو میکے بھیج دے. بیوی بچوں کو بھی میکے بھیج دیا گیا. آپ نے بھیج دیا میکے بیوی بچوں کو. گھر سنسان لگتا تھا، باہر مدینے کی گلیاں سنسان لگتی تھی، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں تھا. اور گھر آتے تو گھر بھی کوئی بات چیت کرنے والا نہیں تھا. اور ایسے لگتا تھا کہ بالکل زمین تنگ ہو گئی ہے. دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیندے بھی مرے رہندے. کہتے ہیں کہ گھر آتا گھر سنسان لگتا تھا، باہر جاتا تھا مدینے کی گلیاں باتیں نہیں کرتی تھی.
مدینے کی گلیاں سنسان لگتی تھی. صحابہ کرام بات وہ یار جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے, جانے قربان کرنے والے, آج انہوں نے بھی باتیں کرنا چھوڑ دی, کوئی بات نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا, حضور کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا, اور جب نماز پڑھتا میں حضور کی طرف ترچھی نظر سے دیکھتا تو حضور رخ موڑ لیتے تھے, اور جب میں نیچے دیکھتا اپنے دوسری طرف تو حضور میری طرف میرے چہرے کو دیکھا کرتے تھے, اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور رخ موڑ لیتے تھے. یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں نا خواجہ فرید, میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, جے میں نہ ویکھاں او ویکھے, ایڈے نصیب میں کتھے او تتڑی دے کہ میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا بوا یار دے ملیے, او ویکھے یا نہ ویکھے. کہتے میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور رخ موڑ لیتے, دل پر درد اٹھتا تھا, بہت درد ہوتا تھا دل میں. یار حضور کبھی تو نظر کرم فرما لیں. اکٹھے ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. کہتے ہیں جب باہر سے آتا تو حضور مسجد میں جاتا, حضور کی محفل میں بیٹھتا, حضور پر سلام بھیجتا, السلام علیکم کہتا, اور غور کرتا تھا کہ کہیں حضور کے لب ہلے میرے لیے. کہتے ہیں میں محسوس نہیں کر سکتا تھا. زمین تنگ ہو گئی, گھر جاتا گھر سنسان سان, بازار میں جاتا گلیوں میں جاتا ہر سیٹ پہ سنسانی نظر آتی تھی. کہتے ہیں بڑا اوکھا وقت گزرا, رات دن روتے گزرتے تھے, یہاں تک کہ میں نے بیوی بچوں کو بھیج دیا. 50 دن پورے گزر گئے اسی حال میں, اور خیال آتا تھا کبھی کبھار کہ خواب اگر مر گیا تو حضور تو تیرے جنازے پر بھی نہیں پہنچیں گے, حضور تو تیرے جنازے پر بھی نہیں پہنچیں گے. اگر اسی حال میں مر گیا تو کیا کیسے جائے گا قبر کے اندر. کہتے ہیں میرے دل پر بڑے خیالات آتے تھے اس طرح کے. حضور بھی نہ بولیں, حضور کے صحابہ بھی نہیں بولتے تھے, بالکل ہر سیٹ پہ خاموشی ہی خاموشی تھی. کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا تو ایک گھوڑے پہ بھاگتا ہوا سوار آیا. مجھے کہتا ہے کہ کعب تجھے مبارک ہو, جبریل آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میرے پاس جو کپڑے تھے میرے پہننے والے, میں نے وہ خوشخبری سنانے والے کو دے دیے سارے کپڑے, اور بھاگ پڑا حضور کی بارگاہ میں. جا کر قدموں میں گرا, حضور کے قدموں میں گرا جا کر, اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میرا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے پہ صدقہ کیا جائے. حضور فرماتے ہیں کعب کچھ مال رکھ لے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ حکم فرمائیں. حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے, چہرہ کھل اٹھا, اور سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے میرا سلام لیا اور مجھے مبارکباد دی کہ کعب تیری توبہ رب نے قبول فرما لی. حضور کے صحابہ ایسے تھے, اگر حضور نے رخ موڑ لیا تو جینا محال ہو گیا تھا ان کا دنیا کے اوپر. دوستو یہ ہے محبت حضور کی, یہ ہے حضور کے ساتھ الفت. حضور نے کہا گھر والوں کو بھیج دو, بس بھیج دیا, اور پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ طلاق دے دوں یا بھیج دوں, تو حضور نے فرمایا میں کہ بھیج دو. یار یہ ہے محبت حضور کے ساتھ.